آج کی میٹنگ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کے بیسک مشن، ویژن اور آبجیکٹو آپ سب کو کلیئر کرنا، اور سیکنڈلی ہم جلد ہی رجسٹریشن ڈرائیو سٹارٹ کرنے والے ہیں نیو ممبرس کی انڈکشنز کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ نے کس طرح صدقہ کے موٹیو کو لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے، اور یہ ساری پریزنٹیشن آپ کو محمد ہنس دیں گے، گائیڈ کریں گے اس بارے میں۔ Thank you so much, Rafi Amin. Assalamu alaikum, everyone. This is Muhammad Ans, the president of Al Sadaqa. Okay, first of all, let me share the presentation file. کائنڈلی کنفرم کیجیے گا کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر، کلیئر۔ All right. Okay. First of all, Al-Sadaqa کسی بھی آرگنائزیشن اینڈ کمپنی میں کے بارے میں تھورو اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کمپنی اینڈ آرگنائزیشن کے ممبرس ایکٹیولی اینڈ پوری ان پٹ کے ساتھ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ تو الصدقہ بھی ایک ایسی ہی اینٹی ہے جس میں ہم سب ممبرز، فیمیلز اینڈ میلز، والنٹریلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آج اس جنرل باڈی میٹنگ میں ہم انشاءاللہ الصدقہ کے بارے میں کہ الصدقہ ہے کیا چیز، اس کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے، اور جیسا کہ رافی امین نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ ہم ویری سون ایک رجسٹریشن ڈرائیو اوپن کرنے جا رہے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی سوسائٹی میں اینڈ اپنے سرکلز میں الصدقہ کے موٹیو اینڈ الصدقہ کے بارے میں لوگوں کو انفارم کرنا ہے۔ اوکے، فرسٹ آف آل الصدقہ کے بارے میں بتاتا چلوں تو جیسا کہ ہم سب کو کافی عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم الصدقہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہر ممبر اپنے اپنے ڈومین میں ایکٹیولی جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہمیں آپ سب کی طرف سے مل بھی رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسکنسیپشنز بھی پائی جاتی ہیں الصدقہ سے ریلیٹڈ، اسپیشلی وہ جو مسکنسیپشن ہے میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو اس جنرل باڈی میٹنگ میں کلیریفائی کر دیا جائے۔ فرسٹ آف آل الصدقہ کے بارے میں جو مسکنسیپشن جو پہلی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الصدقہ ایک سوسائٹی ہے۔ تو میں یہاں پر کلیئرلی مینشن کرتا جاؤں کہ الصدقہ از ناٹ اے سوسائٹی، اٹس این آرگنائزیشن۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی طرح سے سوسائٹی نہیں ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے۔ اور سیکنڈ جو مسکنسیپشن ہمارے ممبرز میں الصدقہ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان میں پائی جاتی ہے کہ یہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ الصدقہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو اس مسکنسیپشن کو بھی میں نیگیٹ کرتے ہوئے چلا جاؤں کہ الصدقہ کی کسی بھی قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اسپیشلی UET لاہور کے ساتھ ریلیونسی نہیں ہے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں جو کہ ایک NPO بھی ہے اور NGO بھی ہے، نہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ایز ویل ایز نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے جس کا کسی بھی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سیکٹر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیونسی نہیں ہے۔ تو سیکنڈلی یہ الصدقہ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز آپ کو بتانے کے بعد میں موو کرتا ہوں الصدقہ کے مشن پر۔ مشن الصدقہ کا بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم جو الصدقہ میں جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، کور باڈی سے لے کر مین باڈی تک اینڈ مین باڈی سے لے کر دین جنرل باڈی تک جتنے بھی ممبرز ہیں، وہ صرف اور صرف ایک موٹیو کو لیے ہوئے الصدقہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم اینڈ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں۔ وہ مشن کچھ یوں ہے کہ ہم جو ہمارا الصدقہ کا بیسک موٹیو یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے سرکلز میں جتنے بھی ہمارے چھوٹے لوگ ہیں یا بڑے بہن بھائی یا ہمارے ماں باپ، رشتے دار، ریلیٹیوز جتنے بھی ہیں اپنے سرکلز میں، ان کو اس بارے میں انفارم کیا جائے کہ الصدقہ ایک ایسا مشن لے کر چل رہی ہے جس کے تھرو پرسن ایک ایسے بزنس ٹائکون کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے جس کا سورہ الحدید آیت نمبر 18 بہت بار
ہم نے جمعہ پوسٹ میں بھی مینشن کرتے ہیں آئے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو الصدقہ کے تھرو جتنی ہم نے جمعہ پوسٹنگ کی ہے کلیئر کٹ آئیڈیا نہ ہو چکا ہو کہ الصدقہ بیسیکلی کرتی کیا ہے. پھر بھی الصدقہ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو بیسک اور پرائمری مشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سرکلز میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب اینڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ ہم جو کہ موجودہ دور میں ہر کوئی بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ کی بات کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرو, آپ کو آفٹر 5 to 2 ایئرس جتنا بھی ٹائم ڈیوریشن ڈیفائن کرتے ہیں آپ کو پروفٹ ارن ہوگا. اسی کنسیپٹ کو لیتے ہوئے صدقہ بھی ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کنسیپٹ جو کہ اوتھینٹک بھی ہے, جس میں کسی بھی قسم کے لاس کی گارنٹی کیا گنجائش ہی نہیں ہے. ہر حال میں آپ کو پروفٹ ارن ہوگا, ہر حال میں ریوارڈ ہی ارن ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا, بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کی سورہ الحدید آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے وہ جو مجھے قرض حسنہ دے اور میں اس سے بڑھا چڑھا کر دوں. تو اسی کنسیپٹ کو لے کر ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ سوسائٹی میں جتنے بھی انڈیویجولز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں صدقہ کے کنسیپٹ کو لے کر آئیں. اور ایک وائٹ کولر, جسٹ لائک ایک وائٹ کولر ہم ایک ایڈیشنل جاب کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو ہماری جو پرسنل جاب ہوتی ہے, اسی طرح ہم ایک بیک اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بزنس کریں جس کا نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیث میں کلیئرلی مینشن ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا بنی آدم انفق ما انفق علیک, اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا. تو کلیئرلی مینشن ہے اسلام میں, ہمارے قرآن میں, احادیث میں صدقہ کانسیپٹ. اسی کانسیپٹ کو سوسائٹی میں مزید انڈورس کرنے کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے الصدقہ آپریشنل ہے اور انشاءاللہ ہم اسی مشن پر کارواں بھی رہیں گے. ناؤ موونگ ٹوورڈ دا وین بھی الصدقہ کا الحمدللہ کلیئر کٹ ہے. الصدقہ کو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارا جو بیسک وین تھا یہی تھا کہ ہم نے ابھی تو ہم جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں کور باڈی سے لے کر مین باڈی اینڈ دین جنرل باڈی ممبرز بھی, وہ آلموسٹ ان میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اینڈ زیادہ تر ینگ بردرز اینڈ سسٹرز ہی ہیں ہمارے. لیکن انشاءاللہ ویری سون ہم نے پروفیشنل لائف میں بھی جانا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم زکوٰۃ دینے کے پابند بھی ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو اسی کنسیپٹ کو لے کر کے ہم اگر ایک بچے کی اگزامپل لیں تو وہ بڑا ہو کر وہی کام کرتا ہے جو اسے بچپن میں سکھایا جاتا ہے. اگر اس کی بچپن میں عادات اچھی ہو جائیں تو الٹیمیٹلی جب وہ بڑا ہوگا اپنی پروفیشنل لائف میں جائے گا, اپنی کیا نام ہے پرسنل لائف میں جائے گا تو وہی اپنی جو اس نے ہیبٹس سیکھی ہوں گی, جو اس کی ہیبیچولز ایکٹیویٹیز ہوں گی وہی اس کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کرے گا کسی نہ کسی طرح. تو کیوں نہ ہم الصدقہ کے تھرو اس جو ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے اس کے تھرو ہم ہر منتھ کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کریں اینڈ دین الٹیمیٹلی آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اگر ہم دیکھیں آفٹر سم ٹائمز کچھ سالوں بعد جب ہم صارف زکوٰۃ اینڈ زکوٰۃ کے کنسیپٹ کو دیکھیں تو ہم زکوٰۃ دینے والوں میں بھی شامل ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ چاہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا فرمان ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں بھی تمہیں دوں گا, اور جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ الٹیمیٹلی ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ دے گا تو ہمیں اگین اس کی راہ میں دینا پڑے گا اینڈ اگین اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا, ہم پھر دیں گے, وہ بھی دے گا, ہم دیں گے. تو یہی ایک بزنس, ایک انویسٹمنٹ, ایک ٹریڈ چلتی رہے گی اور اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور الٹیمیٹلی ہماری سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے. تو یہی کنسیپٹ کو لے کر کے آج اگر ہم چھوٹے لیول پر اپنی زندگی میں تھوڑی سی اماؤنٹ کے ساتھ صدقہ کو انوالو کرتے ہیں, صدقہ کو روزانہ کی بیس پر یا ویکلی بیس پر یا منتھلی بیس پر ہم صدقہ کو دیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آفٹر سم ٹائم جب ہم پروفیشنل اینڈ اپنی پرسنل لائف میں جائیں گے تو ہمیں اللہ کی راہ میں 2.5% کی ریشو کے ساتھ زکوٰۃ دینے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا لانگ ٹرم ویژن بھی ہے کہ ہم نے چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہو کر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اور صرف صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ تک نہیں رہنا, ہم نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اپنے جو سوسائٹی کے انڈیویجولز ہیں ان پریویلیجڈ جو کہ ڈیزرونگ بھی ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے. الصدقہ کا جسٹ یہی کنسیپٹ نہیں کہ آپ نے ڈونیشن کلیکشن کرنی ہے, پیسہ دے دینا ہے اور آپ نے الصدقہ کو پیسے دیتے جانا ہے ہر ماہ اور آپ کا
سارا کچھ سسٹم چلتا جا رہا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ الصدقہ کو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی فرسٹ آف آل آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کی سوسائٹی میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو الصدقہ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں، مشن ہمارا کیا ہے، کس ویژن پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان دا لانگ رن ہم کیا سوچ کر یہ کام کر رہے ہیں، ہوپ فلی آپ کو یہ پوائنٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے. ناؤ کمنگ ٹوورڈس دی اسٹارٹنگ آف الصدقہ، الحمد للہ علی ذالک. آپ سب ممبرس کے ساتھ میں ایک انفارمیشن ایڈیشنل شیئر کرتا جاؤں کہ آج 11 نومبر 2023 ہے، اینڈ ایک سال پہلے اسی ہی دن ہم ممبرز نے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ اس الصدقہ آرگنائزیشن کو سٹارٹ کیا تھا، اور فرسٹ آفیشیل گروپ بھی اسی ہی دن بنا تھا جب ہماری 11 نومبر 2022 کو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی. تو اسی دن سے ہماری یہ کاوش، اسٹرگل اینڈ ٹائم انویسٹمنٹ کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس جرنی میں ہم مزید اپنی ایفرٹس اور ٹائم انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی احادیث ملتی ہیں، قرآن کی آیات ملتی ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا تو اس کو دینے کی پہلے عادت بنا لو. آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دو، آپ کے ٹائم میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس صحت ہے، اس کو دینا شروع کر دو، کسی بھی طرح سے لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کرو، آپ کی صحت میں آپ برکت ہونے لگ پڑے گی. آپ کے پاس مال ہے، آپ مال خرچ کرنے لگ پڑو، آپ کے مال میں برکت ہوگی. تو اللہ ان شارٹ اگر بتایا جائے تو آپ کے پاس جو چیز ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سٹارٹ کر دیں تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ریوارڈ میں اس چیز کو بڑھا چڑھا کر آپ کو دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ ہم انسانوں کی کمٹمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا تو میں بھی ہو جائے. بینگ اے مسلم ہمیں پورا بلیف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ ہماری سوچ سے بھی زیادہ دے گا. تو جو چیز آپ کے پاس ہے اسے الصدقہ کے تھرو کنسیپٹ اگر لے لیں تو جو چیز بھی آپ کے پاس ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس ہے، آپ اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو چیز آپ دینے والے بن جاؤ میں آپ کو دینے والا بن جاؤں گا. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ ڈسکشن تھی ہماری الصدقہ کے بارے میں. تو موونگ ٹورڈز اگر ہم چلیں، جیسا کہ اسٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ویری سون ہم ایک رجسٹریشن ڈرائیو کا سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس رجسٹریشن ڈرائیو میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم لوگ ہمیں الصدقہ کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کے اپنی سوسائٹی میں بھی اپنے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں. تو ہم جو الصدقہ کی مین باڈی اینڈ کور باڈی اینڈ آپ کے ہیڈ جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بہت سیورل ٹائمز آپ کے گروپس میں ڈسکشن کیا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو صدقہ کے بارے میں گائیڈ کریں، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام جاری کرتے ہیں اور آپ کے کام جاری کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا پرسن اس کام کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو جو ثواب، جو اجر، جو برکتیں اس کو ملے گی، جو رحمتیں اس کو ملیں گی کام کرنے والے کو، وہی اس کی کے برابر سارا اجر و ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہوگا. تو الحمدللہ علی ذالک ونس اگین میں یہ سب تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا، اور اس پر ہم الحمدللہ کاربند ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اس پہ کاربند ہی رہیں گے. اچھا، ناؤ رجسٹریشن ڈرائیو کی بات ہو رہی تھی، تو نیو ممبرز جتنے بھی الصدقہ میں انڈکٹ کرنے ہیں تو اوبویسلی ان کو الصدقہ کے موٹیو، مشن، ویژن، کام کرنے کا انداز، کیا کرتی ہے، کس پرپز پہ کام کرتی ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ممبرز کو آپ کسی پرسن کو ممبر کو بتائیں گے تو ہی وہ ہمیں الصدقہ کو جوائن کرے گا. تو جسٹ لائک جب آپ اس
الصدقہ کی ٹیم کو 1 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آپ نے جوائن کیا تھا تو کسی موٹیو کے ہی اکارڈنگ آپ نے الصدقہ کو جوائن کیا تھا کہ اگر میں اسے جوائن کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، تو آپ کو کسی نہ کسی نے گائیڈ کیا ہوگا، اور جس نے گائیڈ کیا الٹیمیٹلی جتنا ثواب اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے، اتنا ہی اجر و ثواب آپ کے بتائے ہوئے اور آپ کے لائے ہوئے جو ممبرز ہیں پرسنس ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی ملتا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اسلام اگر بتایا جائے تو بہت ہی خوبصورت دین ہے، جو کہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے، اس کی عقل میں آ جائے، تو مومن کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بہت عجیب ہے۔ اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں حالات میں مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی خوبصورت ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے باتوں پر، اس کے کلام پر، قرآن مجید پر، احادیث پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ الصدقہ میں جوائن کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی رجسٹریشن لیمٹس نہیں ہے کہ ہم نے کوئی رجسٹریشن لیمٹس لگائی ہوں کہ کوئی اس ایج کا پرسن ہی الصدقہ کو جوائن کر سکتا ہے، یہ میل جوائن کر سکتے ہیں یا فیمیل جوائن کر سکتے ہیں، نوٹ ایٹ آل، کسی بھی طرح کی ہم نے لیمیٹیشنز نہیں رکھی ہوئی، ہر قسم کا پرسن ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ آل دو ابھی کرنٹلی ہمارے الصدقہ میں جو ٹوٹل ممبرز ہیں انکلوڈنگ ڈونرز اینڈ ٹیم ممبرز وہ ٹوٹل آلموسٹ 90+ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی یہ تو آفیشیل ہمارے ممبرز ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ممبرز ایسے ہیں جو نان آفیشیل ہیں، جو ہمارے گروپس میں ایڈ نہیں ہیں، لیکن وہ بہت اچھا ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے فیڈ بیک بھی ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بھی پرسنلی فیڈ بیک ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بہت خوشی تب ہوتی ہے ہمیں جب ہمارے چھوٹے بچے 5-5 6 سال کے یا ہمارے جو 10 سال کا بچہ بھی الٹیمیٹلی میسج مجھے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بھائی نے، اس بہن نے، میری چھوٹی بہن نے 5 روپے صدقہ دیا ہے، 10 روپے صدقہ دیا ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے اس کاوش کو نہ صرف انڈورس کر رہے ہیں بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ہم صحیح، ہم سے چھوٹے بہن بھائی، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی صدقہ کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح کی ٹینشنز ہیں، مالی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، پروفیشنلی ہیں یا پرسنلی مشکلات ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر اسلام کی روح میں دیکھا جائے تو صدقہ ہر چیز کا علاج ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں الصدقہ میں کسی بھی قسم کی رجسٹریشن لیمٹس نہیں ہیں، ہر پرسن چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ ناؤ دا تھرڈ تھنگ از ٹیمز۔ میجرلی الصدقہ میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک پرماننٹ ڈونر کی کیٹیگری ہے اور سیکنڈ کیٹیگری ٹیم ممبرس کی ہے۔ ٹیم ممبرس کی کیٹیگری کو فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈفرینٹ ریسپیکٹیو ٹیمز میں، فائنینس ٹیم ہے، میڈیا ٹیم ہے، ڈیزائن ٹیم ہے، ڈاکومنٹیشن ٹیم ہے، HR ٹیم ہے، مینجمنٹ ٹیم ہے۔ ان ٹیم ممبرز جو ٹیمز میں ممبرز ہیں ان کا ٹیمز میں جسٹ ممبر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ الصدقہ کی ایک کمپلسری پوائنٹ ہے کہ جو ممبر بھی الصدقہ ٹیم کا پارٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارا ڈونر بھی ہوگا، اور جو اس کے برعکس جو ہمارے پرماننٹ ڈونرز ہیں وہ صرف اور صرف ڈونرز ہیں، وہ ٹیمز کا پارٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کی ٹیمز میں اپنی انوالومنٹ شو کرتے ہیں۔ جسٹ ٹیمز میں جو ممبرز ہیں وہی الصدقہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈونرز میں سے جو والنٹرلی کرنا چاہے وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے، بٹ ان کو فورسفلی یا ان کو کوئی ٹاسک اسائن نہیں کیا جاتا ایکسیپٹ ٹیم ممبرس۔ تو ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں 6 ٹیمز ہیں، ان میں جتنے ممبرز ہیں انہی کو اسائن ٹاسک کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سی ٹیمز ایسی بھی ہیں
جو ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیمس بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. ناؤ آفٹر دس teams and permanent donors category, we are also planning to introduce co-heads concept. Currently الصدقہ میں صرف اور صرف heads کے انڈر ٹیم کام کر رہی ہے, تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ویری سون ہم co-heads کو بھی اپنے ٹیم heads کے انڈر لے کر آئیں, کیونکہ اپنی ہیرارکی کو جتنا ایک آرگنائزیشن ایکسپینڈ کرتی جائے گی, جتنا پاور کو سپلٹ کرتی جائے گی, اتنا ہی وہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آپریٹ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو کرنٹلی ممبرز ورک کر رہے ہیں جتنی بھی ٹیمز میں سے, ان میں سے ہائیلی پرفارمر اور جو ہائیلی ایفیشینٹ ممبرز ہوں گے, ان کو والنٹیرلی یا ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد آفٹر انٹرویوز ہم کو ہیڈس بھی اناؤنس کریں گے. تو یہی رہی ہماری رجسٹریشن ڈرائیو اناؤنسمنٹ سے ریلیٹڈ ڈسکشن, جس میں ہم الصدقہ کے, اگر اس کو کلوز اپ کرتا جاؤں تو ہمیں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا آنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی لیمیٹیشنز نہیں ہیں کہ آپ کی ایج اتنی ہونی چاہیے, آپ کا جنڈر یہ ہونا چاہیے, اور آپ کو کلیئر کٹ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ الصدقہ میں کتنی ٹیمز ہیں, کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں, کتنی کیٹیگریز ہیں, اینڈ ویری سون آپ ہی میں سے انشاءاللہ جو ہائیلی پرفارمرز ممبرز ہیں ان کو ہم کو ہیڈس بھی اناؤنس کریں گے. Now next, okay. First of all, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا رہ گیا. اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے سے پہلے آپ سب ممبرس جو کہ ٹیم ممبرس ہیں ان سے ڈسکس کرنا یہ چاہوں گا کہ آلدو کچھ ٹیمز ایسی ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور ان کے ممبرز بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کا رسپانس ریٹ بھی اچھا ہے, ٹائملی رسپانس کرتے ہیں, اور اپنی ٹائم انویسٹمنٹ, پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی ایفرٹ, اپنے اسکلز, اپنا ٹائم بھی اچھی طرح انویسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا اجر الصدقہ نہیں دے گی, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی آپ سب کو اس کا اجر دے گا. لیکن ٹاسک اسائننگ کے معاملے میں کچھ ٹیمز ایسی ہیں جو کہ اپنے ہیڈز کے اسائن کیے ہوئے ٹاسک کو اچھی طرح کنسیڈر نہیں کرتی, اور اگر کوئی ہیڈ اس کو ٹاسک اسائن کر بھی دے تو وہ بہت لیٹ اس کی سبمیشن کرواتے ہیں, یا ایٹ دی اینڈ ان دا نک آف ٹائم اینڈ موقع پر آ کر نہ منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم اویلیبل نہیں ہیں, طرح طرح کے ایکسکیوز بناتے ہیں. تو یہ بات کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اویلیبل نہیں ہیں, دین آپ فوراً جیسے ہی آپ کو ٹاسک اسائن ہوا ہے, جیسے ہی آپ نے میسیج ریڈ کیا ہے گروپ میں, تو آپ اپنے ہیڈ کو کورسپونڈنگ جتنے آپ کو لیڈ کر رہا ہے اس کو انفارم کر دیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, یا میں یہ ٹاسک کر نہیں سکتا یا سکتی, تو اس لیے اس دفعہ میری طرف سے معذرت. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ٹاسک اسائن کیا ہوتا ہے اور ایٹ دی اینڈ جب ٹاسک لینے کی باری آتی ہے کہ آپ سے اپڈیٹ لی جاتی ہے, تو آپ منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, سوری میں بھول گیا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ لیم ایکسکیوزز کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو رہی ٹاسک کی بات جو کہ آپ کو ٹیمز میں ہی پرووائڈ کیے جاتے ہیں آپ کے ٹیم ہیڈس کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ الصدقہ میں کچھ کامز ایسے بھی ہوتے ہیں جسٹ لائک ویڈیو, کچھ عرصہ پہلے ویڈیوگرافی سے ریلیٹڈ والنٹیئرز چاہیے تھے. اسی طرح آرفنیج وزٹ کا ہو گیا, یا اسلم ایریا وزٹ میں والنٹیئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کچھ وزٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کو کریں, اور اس کے لیے والنٹیئرز obviously چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ سب ممبرس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیم ٹاسک کے ساتھ ساتھ جو ٹاسک فیملی گروپ میں یا آپ کو کسی بھی طرح سے ڈیلیور کیے جاتے ہیں کہ آپ والنٹیئر چاہیے آپ میں سے کوئی, تو آپ کائنڈلی اس میں بھی والنٹیئر کیا کریں, کیونکہ ٹائم انویسٹمنٹ, ٹائم ہر کسی کا بہت زیادہ کاسٹلی ہے, اور ایز اے کور باڈی ممبر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی ممبر کا ٹائم ویسٹ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ بھی, جو پرسن بھی ٹائم انویسٹ کر رہا ہے وہ ہائیلی ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ٹائم اس کو انویسٹ کرے اور اچھی طرح اپنی آؤٹ پٹ پرووائڈ کرے الصدقہ کو. تو ان دا اینڈ یہی کہیں گے کہ آپ کو جو ٹیم میں ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ والنٹیئرز بھی والنٹیئرلی بھی اپنے ٹاسک خود کیا کریں,
کہ ہاں میں اویلیبل ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو کائنڈلی یہ ایکٹیویٹی اور ایٹیٹیوڈ ہیڈس کو ایز ویل ایز کور باڈی کو زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمارے ممبرز بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں. ہم اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں، تو ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بھی اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد ان سب چیزوں کے بعد کہ جو ٹائم انویسٹمنٹ اینڈ ٹاسک اسائننگ کے بعد ان کیس انفارچونیٹلی اگر کوئی ممبر ہمارا ٹیم میں اچھی طرح پرفارمنس شو نہیں کرتا، تو obviously اس کے اگینسٹ کچھ ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان جو اگینسٹ ایکشنز جو لیے جاتے ہیں ان کو کلیئرلی مینشن کیا جائے کہ وہ ممبرس جو اپنی ان پٹ شو نہیں کرتے، تو آفٹر سم ٹائم ان کو الصدقہ سے ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ٹرمینیشن ایز سچ اتنی ایزی نہیں ہے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے آل ٹیم گروپس میں کور باڈی کے تمام ممبرس موجود ہیں، اور آپ سب کے ہیڈز کی بھی مانیٹرنگ آپ کے گروپ میں ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا ہیڈ کس وقت میسج ڈلیور کر، کون سا ٹاسک اس نے کس وقت اسائن کیا ہے، کس ممبر نے کس وقت اس ٹاسک پر ایکنالج کا میسج رپلائی رسپانس دیا ہے، کس ممبر نے کس وقت میسج سین کیا. ان شارٹ ہر ممبر کی گروپ میں A to Z ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف منتھ ہم آپ کے ہر رسپیکٹو ٹیم ہیڈ سے ان کے ٹیم ممبر سے ریلیٹڈ ایک ممبر ایویلویشن فارم فل آؤٹ کرواتے ہیں، جس میں ہر ٹیم کا رسپیکٹو ہیڈ اپنے رسپیکٹو ٹیم ممبرز سے ریلیٹڈ تمام سجیشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو اس منتھ میں کتنے ٹاسک اسائن کیے گئے تھے، اس نے اس ٹاسک کو کس طرح اکمپلش کیا ہے، ٹائملی سبمٹ کروایا، لیٹ سبمٹ کروایا ہے، اس نے ایفرٹ شو کی ہے، ٹاسک اگر ہوا ہے تو کس ٹائم ڈیوریشن میں کیا، لیٹ سبمٹ کروایا. تمام قسم کے جتنے بھی آپشن ہو سکتے ہیں آپ کس سے ریلیٹڈ، وہ آپ کے ہیڈ ہمیں ایک ممبر ایویلویشن فارم میں سبمٹ کرواتے ہیں. اور ان کیس اگر کوئی ممبر کنٹینیوسلی ان ایکٹیویٹی شو کرے گروپ میں بھی اور پرسنلی بھی، کہ ہیڈ اس کو گروپ میں ٹاسک اسائن کرتا ہے یا پرسنلی اس کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ کو گروپ میں ٹاسک اسائن کیا گیا ہے تو آپ اکنالج کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے گروپس کو آرکائیو میں ڈالا ہوا ہے، میوٹ پہ ڈالا ہے، اینڈ اس پہ کسی بھی طرح کا رسپانس نہیں مل رہا، تو الٹیمیٹلی آپ کے ہیڈ ایٹ دی اینڈ آف منتھ کور باڈی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس پرسن کو وارننگ لیٹر ایشو کیا جائے. اب یہ وارننگ لیٹر کسی بھی ٹیم ہیڈ کی ڈومین میں نہیں آتا، یہ ٹوٹلی کور باڈی کی ڈومین میں آتا ہے وارننگ لیٹر ایشو کرنا. اور یہ ایشو کرنے سے پہلے ہم اپنے ہیڈ سے ممبرز ایویلویشن فارم کے تھرو سجیشن لے لیتے ہیں کہ کس بیس پر اس پرٹیکولر ممبر کو وارننگ لیٹر ایشو کیا جائے. ان وارننگ لیٹر کو ایشوز کرنے کے بعد اگر پھر بھی اگر کوئی پرٹیکولر پرسن اپنی ایکٹیویٹی شو نہیں کرتا، اپنے ٹاسک جو اس کو اسائن کیے جاتے ہیں کسی بھی طرح سے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا، تو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ فائنل آپشن رہتا ہے ٹرمینیشن کا. لیکن ٹرمینیشن بھی کسی ممبر کی ایز سچ ڈائریکٹ نہیں ہوتی. اس ٹرمینیشن پیریڈ کے لیے بھی ہمارے پاس 3 months کا ٹینیور ہے کہ اگر 3 months کے اندر اگر کوئی ہیڈ اپنے ٹیم ممبر سے ریلیٹڈ 2 بار وارننگ لیٹر ایشو کرنے کی سجیشن دے دیتا ہے اور اس 3 ماہ کے اندر اس کو 2 وارننگ لیٹر ایشو ہو جاتے ہیں، تو 3rd month الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ دل پر ہاتھ رکھ کے پھر ہم اس ممبر کو خدا حافظ کہنے کے لیے ٹرمینیشن لیٹر ایشو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایز سچ یہ ایک پورا پروسیجر ہے کسی بھی ممبر کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے یا اس کو وارننگ دینے کے لیے. تو ہم سب ممبرس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور تمام ممبرس کی رسپانسبلٹیز اینڈ ٹائم ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا ٹائم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی سکلز اینڈ اپنی ٹائمنگ کس قدر الصدقہ کے ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ دین اس ممبرس کو اپریشیٹ کرنا ہے یا ٹرمینیٹ کرنا ہے وہ فائنلائز کیا جاتا ہے. All right, this is the most important issue we are facing today.
بیسیکلی الصدقہ جو کہ آج سے 1 سال پہلے بنی تھی اور سٹارٹنگ میں الحمدللہ علی ذالک ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا تھا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم کیونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ پھر شیطان بھی ہے اور شیطان کے ساتھ پھر اس کے کام بھی ہیں، تو میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن انفارچونیٹلی ود دی پیسج آف ٹائم الصدقہ کی صدقہ کلیکشن کنٹینیوسلی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب آپ کسی سوسائٹی میں کسی بھی فلاح کا کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا کنسیپٹ ہی چلتا ہے کہ آپ کی سپلائی کتنی ہے، ڈیمانڈ کتنی ہے، تو ہماری ڈیمانڈ، ہمارے کیسز کنٹینیوسلی بڑھتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ 1 سال گزرنے کے بعد آج تک ہم نے 200K پلس کی ڈونیشن صدقہ کر دی ہوئی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور آپ سب ممبرز اور ڈونرز کی ایفرٹ ہی کے ساتھ ہے۔ کسی بھی ایک ممبر نے یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کسی بھی صورت ہمیں نہیں دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور آپ سب کی کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہے کہ ہم نے 1 سال میں 200K روپیز کی ڈونیشن کی ہے۔ لیکن اب کرنٹلی جو ہم ایشو فیس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کنٹینیوسلی ہماری ڈونیشن کلیکشن ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈونرز گروپ میں ٹوٹل پرسنز ہیں وہ ہیں آلموسٹ 90 پلس، اور ہمارے جو ٹیم میٹس ہیں فیملی گروپ میں وہ آلموسٹ ہیں 35 پلس، لیکن اگر ان سٹیٹس کو دیکھا جائے تو ریسنٹلی ہم نے جو انالیسس کیا تھا تو اس کے اکارڈنگ ہمیں یہ فائنلائز کیا ہے کہ ٹوٹل میکسیمم 40 ممبرز ہر ماہ ہمیں صدقہ ڈیلیور کرتے ہیں، جو کہ آلموسٹ 45% بنتا ہے۔ ریمیننگ 50 ممبرز ڈونرز میں سے اینڈ ٹیم ممبرز میں سے کوئی بھی ہمیں کمٹمنٹ تو کی ہوئی ہے کہ ہم الصدقہ، جب آپ نے رجسٹر کیا تھا آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ہر ماہ الصدقہ کو ڈونیشن دیں گے، صدقہ ڈیلیور کریں گے اور اپنی پارٹیسپیشن بھی شو کریں گے، تو گروپس میں پارٹیسپیشن تو شو کر دیتے ہیں لیکن مانیٹریلی پارٹیسپیشن نہیں کرتے، تو کافی نیگیٹو ہمارے لیے یہ الارمنگ بھی سچویشن ہے کہ جسٹ 40 ممبرز ہمیں صدقہ ڈیلیور کر رہے ہیں، ریمیننگ 50 ممبرز خاموشی کے ساتھ گروپس میں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، آرکائیو میں ڈالا ہوا ہے اینڈ دین خاموش ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ فائنانس ہیڈ کی طرف سے ڈونرز گروپ میں ایک پول کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ممبرز کو پرسنلی جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے صدقہ دے دیا ہے ہمیں الصدقہ کو، یا کسی بھی طرح کا آپ ایشو فیس کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دیں، لیکن ہم نے وہ پول کریٹ کیا ہے تاکہ جسٹ ہمیں اسی سے آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے ٹیم ممبرز اینڈ ڈونرز میں سے کس کس نے صدقہ اس منتھ کا دے دیا۔ تو بہت سے ہمارے ٹیم ممبرز ایسے ہیں جو کہ نہ تو صدقہ ڈیلیور کرتے ہیں اور نہ ہی اس پول پر اپنا رسپانس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے ٹیم کا کام بڑھ جاتا ہے بلکہ ہماری ڈونیشن بھی الٹیمیٹلی کسی ممبر کے صدقہ نہ دینے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ تھرڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الصدقہ کو جوائن کرتے ہوئے ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آپ ہر ماہ الصدقہ کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ منیمم 100 روپیز ہم نے فکس کی ہوئی ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، منیمم ہماری 100 ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے میجورٹی ممبرس کسی بھی طرح اپنی پارٹیسپیشن شو نہیں کرتے، چپ کر کے وہ گروپس انہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں اینڈ دین کام چلتا جا رہا ہے۔ جسٹ 40 ممبرس ہر ماہ ہمیں بس صدقہ ڈیلیور کرتے ہیں اور جس کی بیس پر ہم اپنے کیسز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے آلموسٹ 37 کیسز، 1 سال میں 37 کیسز کو ٹیکل کر لیا، جس میں پرماننٹ کیسز بھی ہمارے چل رہے ہیں اینڈ ایمرجنسی یا ٹیمپریری کیسز بھی ہم نے ٹیکل کیے ہیں۔ تو یہ سب کیسز آپ سب کی ایفرٹ اور آپ سب کی انویسٹمنٹ کی بیس پہ ہی چل رہی ہے۔ اگر آپ اپنی ڈونیشن کو کم کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہمارے کیسز پرماننٹ کیسز ہیں یا ٹیمپریری کیسز ہیں ان پہ بھی الٹیمیٹلی کوئی نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اور ہم ان کو سپورٹ نہیں کر پاتے۔ آلدو ہمارے پرماننٹ کیسز
کچھ کسی نہ کسی طرح ڈونیشن کلیکشن کرنے کے بعد چل جاتے ہیں، لیکن ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی کیس آ جائے تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے ایک راشن کا کیس ٹیکل کیا تھا، اور اگر کہوں تو ترلے منتے کر کے ہم نے وہ کیا نام ہے ڈونیشن کلیکشن کی تھی کہ بھائی جان یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے اور ایمرجنسی میں سپورٹ کرنا ہے تو کائنڈلی آپ ڈونیٹ کریں. تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، تو آپ سب ممبر سے ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ الصدقہ کا پارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی کمٹمنٹ اور جو آپ نے ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو کنسیڈر کریں، اور اپنی صدقہ کو اگر آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ کسی دوسرے کو دے دیں اور جسٹ ہمیں بتا دیں کہ میں نے اس منتھ کا صدقہ دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جسٹ ہر منتھ صدقہ دیا کریں، ہمارا پرپس یہ ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ممبرس ان ایشوز کو ریزولو کرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. اوکے، ایٹ دی اینڈ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کسی بھی آرگنائزیشن کو افیکٹولی آپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں جو ممبرز ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، جو ٹیم ایز اے ٹیم بہیو کریں. ہم نے تو اپنے گروپ کا نام بھی فیملی گروپ ممبرز کا رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک ایز اے فیملی بہیو کریں، کسی بھی ممبرز کو اس کی سینٹیمنٹس اور رسپانسبلٹیز کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ دل خراش کرنے والی باتیں نہیں کی جاتی. جیسے ایک فیملی کا سچویشن ہوتا ہے، اسی طرح ایک ہم اپنے ممبرس کے ساتھ بھی ایز اے فیملی ایٹیٹیوڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انفارچونیٹلی آپ ٹیم ممبرس کی طرف سے ہمیں ایز سچ کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی ممبرس کی طرف سے سون اچھا رسپانس ملے گا، اور ہم جو آج کل ایشوز فیس کر رہے ہیں اسپیشلی ڈونیشن اینڈ صدقہ کلیکشن میں، وہ آپ سب کی کاوش سے اور ایفرٹ سے ہم وہ ایشو ایز سچ فیوچر میں فیس نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اگر ہم ایز اے ٹیم آپریٹ کرتے ہیں دین ہی ہم اپنے پرپس، آبجیکٹیو اور مشن کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو الصدقہ سے ریلیٹڈ یا الصدقہ کی آپریشن سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹائپ کا، تو آپ کائنڈلی فیملی گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ٹیم ابھی میٹنگ میں ٹائم ہے تو آپ ابھی بھی ایز سچ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو محمد انس ساری ایفرٹ اور اتنے پوائنٹس کلیئر کرنے کے لیے. کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویلکم سر. ہم کویشچنس کا ویٹ کر رہے ہیں. کسی کا کوئی کویشچن، جی گائز، سجیشن؟ اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا کویشچن ہو، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی امپروومنٹ بتانا چاہیں، تو آپ یہاں پر میٹنگ میں بھی بتا سکتے ہیں. ادروائز فیملی گروپ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، اس طرح آپ کی ٹیم گروپس بھی ہیں، آپ اس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. تو رائٹ ناؤ آپ کے پاس اگر کوئی کویشچن ہو ڈسکشن سے ریلیٹڈ، اس میٹنگ سے ریلیٹڈ، جو پوائنٹس کوشش کی گئی ہے ڈیلیور کرنے کی، اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو موسٹ ویلکم، آپ پوچھ سکتے ہیں.
ओके, नो क्वेश्चन सो फार, तो मीन एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू आप सबके टाइम के लिए। आई होप हम में से कोई ऐसा नहीं सो रहा होगा कि क्लास ज्वाइन करके सो गया। ऐसा किसी ने नहीं काम किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।